بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا مقصود رضائے حق ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اس پر گزشتہ ہفتے تفصیلی بات ہوئی تھی۔ فرمایا کہ مقصود رضائے حق ہے، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ایک مسلمان کی ہر وقت کی سوچ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک ہے طریق کا علم اور اس پر عمل۔ طریق کے احکام ظاہرہ باطنہ کی پابندی، اور اس طریق کا معین دو چیزیں ہیں۔ اللہ کا راستہ جو ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ کیسے طے ہوگا، اس راستے میں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے چاہتے ہیں تو طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دو چیزیں اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق دلانے میں بہت زیادہ معین ہیں۔ پہلی چیز ذکر، اللہ کا ذکر، جس پر مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل ہو۔ اور دوسری چیز صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت میں جانا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان، اور وہ انسان جس کی زندگی کا یہ مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو جائے، اس کے لیے یہ دو کام انتہائی ضروری ہیں۔ ایک ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور دوسرا صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کی صحبت میں جانا۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش اور یہ جذبہ ہر وقت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے تعلق اور قرب کے ساتھ ساتھ طریقہ کار کیا ہو جس سے یہ کام آسان ہو جائے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کون کون سے ہیں، کون سا وقت بہتر ہے، کون سے ذکر زیادہ کرنے چاہیے؟ تو بہت سارے علماء، بلکہ غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا ایک وقت مقرر ہے اور تعداد بھی مقرر ہے۔ دیگر عبادات جو ہیں ان سب کا وقت ہے اور تعداد ہے۔ حج ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، رمضان کے فرض روزے ہیں، ایک عبادت ہے، ایک وقت ہے، ایک متعین ہے، اتنی کرنی ہے۔ لیکن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی تعداد ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور ہر وقت ہو سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ قرآن کریم میں کثرت سے کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ تو ذکر کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت نہیں رکھا، کوئی تعداد نہیں رکھی۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور ہر وقت کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی تعداد بھی نہیں اور اس کا وقت بھی نہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ذکر اللہ کون کون سے کرنے چاہیے؟ تو اس میں سب سے افضل ذکر
قرآن کریم کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ 4 ذکر ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بھی بہت سارے ذکر ہیں، جیسے تسبیحات فاطمی ہیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ. لیکن افضل ذکر میں قرآن کی تلاوت، درود شریف، استغفار اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ 4 ذکر ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذکر اللہ کثرت سے کریں تو ان 4 ذکر کو اپنے اوقات میں تقسیم کر دیں. جس وقت جو ذکر کرنے کی موقع ہو، مسجد میں آئیں تو تلاوت کا موقع ہے، راستہ چل رہے ہیں تو استغفار کا موقع ہے، اکیلے کہیں بیٹھے ہوئے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. تو جو وقت ہمیں جس کام کے لیے بہتر دکھتا ہو اس وقت میں وہی ذکر شروع کر دیں. تو ذکر اللہ کی برکت سے اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہماری جو زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے، تو وہ آسان ہو جائے گا. جب ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے اور دیگر اذکار کثرت سے کریں گے تو ذکر کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. ان فوائد میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطانی اثرات سے ہم محفوظ رہیں گے. جیسے کہ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ ایک مسلمان جب ذکر کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے، شیطانی اثرات سے وہ محفوظ رہتا ہے. اور جہاں وہ ذکر سے غافل ہوا تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ شیطان سے محفوظ رہے گا یہ. اور دوسری چیز جو حضرت نے فرمائی کہ جن لوگوں کا مقصد اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو پہلی چیز ذکر اللہ ہے اور دوسری چیز صحبت اہل اللہ. اس کا بھی بڑی تاثیر ہے. جس طرح ذکر میں تاثیر ہے، جس طرح ذکر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اسی طرح صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کی صحبت. جب ہم اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو ہر صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک اثر ہوتا ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی اثر اس کے اندر آتے ہیں. اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، اچھے اثرات لے کر اٹھیں گے، اور غلط لوگوں میں، برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو برے اثرات دل میں آئیں گے. اس نے صحبت اہل اللہ کا اہتمام بہت زیادہ رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے صحابی کا لقب دیا ہے، صحابہ کو صحابی کا لقب ملا ہے. صحابی کا لقب بھی صحبت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت رہا کرتے تھے، بہت رہا کرتے تھے. ہر وقت بعض صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ گھر جاتے تھے، کچھ وقت گھر میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بیٹھ گئے. تو وہ بیٹھے رہا کرتے تھے. تو صحبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا مستقل، اس کا بڑا اثر ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی رسول ہیں، ایک دفعہ کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، یہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سن لی اور کہنے لگے حنظلہ کیسی باتیں کر رہے ہو، صحابی رسول ہو، حضور کی صحبت یافتہ ہو، حضور موجود ہیں، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں اور حضور کی صحبت میں آتے جاتے ہو، کیسے منافق ہو سکتے ہو، کیسے منافق ہو سکتے ہو. تو حضرت فرمانے لگے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حنظلہ ایسی کیا کیفیت ہے کہ جو تم جس کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گئے ہو. تو کہنے لگے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دل کے جذبات بڑے اچھے ہوتے ہیں، نیکی کے جذبات، تقوی کے جذبات، عبادت کے جذبات، خیر کے جذبات. اللہ کی شان ہے.
دل کی کیفیت اچھی ہے تو انسان بھی اچھا ہے، اور اگر دل کی کیفیت بدل گئی تو انسان پریشان ہے۔ اچھا، یہ کیفیت بدلتی حالات سے، ماحول معاشرے کے حالات اچھے ہیں، گھر کے حالات اچھے ہیں، انسان خوش ہے۔ ماحول معاشرے کے حالات خراب ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، انسان پریشان ہے۔ یہ کیفیت دل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اثر لینے والا۔ اسی طرح اس دل کی کیفیت سکون کے لحاظ سے بھی بدلتی ہے، اثرات لیتی ہے کیفیت، دل اثرات لیتا ہے۔ اللہ والوں کی مجلس میں جا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی محسوس کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی مجلس میں اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھے، ایک دم سکون مل گیا، بیٹھا ہوا ہے، مزے آ رہے ہیں، اطمینان مل رہا ہے، سکون کی تلاش تھی، ایسا لگا یہیں سکون مل گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی مسجد میں گئے یا کسی دینی محفل میں گئے یا کسی اللہ والوں کی صحبت میں گئے، جب وہاں جا کر بیٹھے تو ایسا لگا کہ پتہ نہیں جس سکون کی تلاش تھی وہ مل گیا، یعنی جو غذا میں چاہ رہا تھا وہ مل گئی، ایسا آرام ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے دل اس طرح بنایا ہے۔ تو حضرت حنظلہ بھی کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو دلی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے کہ عبادت کا شوق، نیکی کا شوق، قلبی سکون، جنت دکھ رہی ہوتی ہے، جنت کا شوق دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہٹتے ہیں، گھر آتے ہیں تو وہ بات نہیں رہتی۔ یعنی صحابہ کی حالت دیکھی کیسی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہٹنے کے بعد ذرا سا اثر کم ہوا وہ پریشان ہو جاتے تھے، یعنی کوئی گناہ کے اثرات نہیں آئے، نہ ہی گناہ کے خیالات آئے، لیکن بس تھوڑا سا وہ عبادت والے اثرات کم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو جناب نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں حنظلہ، یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے منافق ہو گئے بھائی، تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ تم منافق ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو بڑے اچھے جذبات ہوتے ہیں، نیکی کے جذبات، عبادت کے جذبات، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو وہ بات نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ میں یہ ساری بات صحبت پہ سنا رہا ہوں کہ جو حضرت نے دوسری چیز فرمائی نا کہ صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کے پاس جانا، تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حنظلہ، جو کیفیت میری مجلس میں ملتی ہے تمہیں، اگر وہی کیفیت مسلسل تمہارے ساتھ رہے اور وہی ایمانی کیفیت، وہی ایمانی جذبات، وہی ایمانی حالت اگر مسلسل رہے تو تم گھروں میں ہوگے اور فرشتے تم سے سلام کر رہے ہوں گے، یعنی تمہارا ایمان میری صحبت کی برکت سے اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے، اگر وہی ایمان کا درجہ گھروں میں بھی رہے تو فرشتے تمہیں سلام کریں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ اس لیے یہ کیفیت بڑھتی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے، بڑھتی بھی ہے، پریشان نہ ہو، پریشان تسلی دی آپ نے۔ تو صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کے پاس جانے کا ایک رواج تھا، ایک رواج تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت نے اپنے متعلقین سے کہا تھا بھائی اللہ والوں کے پاس نا اپنے بچوں کو بھی لایا کرو، بچوں کو بھی لے جایا کرو، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک نوجوان کسی مجلس میں گیا تو اس کے چہرے پر بڑے نیکی کے تقوی کے اثرات تھے، تو اسے کسی نے سوال کیا کہ تم بھائی تم آتے ہو تو تمہارے چہرے پر، تمہاری چال ڈھال پر بڑا نیکی تقوی کے اثرات دکھتے ہیں، بڑی نورانیت دکھتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بالا کوٹ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اتنے بڑے اللہ والے، تو میرے والد مجھے گود میں ان کے پاس لے گئے تھے اور حضرت نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے دم کیا تھا
حضرت کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی برکت ہے کہ میں اس وقت سے لے کر آج تک میرے اوپر ایک نیکی کا تقوی کے اثرات دکھتے ہیں اللہ والوں کی صحبت. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی اپنے بچوں کو بھی لایا کرو. ایک صاحب اپنے بچوں کو لے کر گئے حضرت کی صحبت میں, اور جیسے طریقہ ہوتا ہے نا, بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جا کے شرارتیں نہیں کرنا, باتیں نہیں کرنا, تو سیدھے بیٹھنا. تو وہ بچے حضرت کے پاس جا کر بیٹھے اور سیدھے بیٹھے ہوئے تھے بالکل. حضرت نے پوچھا بھائی, وہ صاحب کہنے لگے حضرت یہ میرے بچے ہیں, میں آپ نے فرمایا تھا بچوں کو بھی لایا کروں, میں اس لیے لایا ہوں. فرمایا یہ تو بچے نہیں ہیں, یہ تو بچے نہیں ہیں. اگر یہ بچے ہوتے تو شرارتیں کرتے, یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بچے ہوتے ہیں تو شرارتیں کرتے, حضرت میں ان کو سکھا کر لایا ہوں, سمجھا کر لایا ہوں, شرارتیں نہیں کرنی, باتیں نہیں کرنی. فرمایا نہیں بھائی بچے تو شرارتیں کرتے, لایا کرو. شرارتیں کرتے کوئی بات نہیں, لیکن اللہ والوں کی صحبت میں لایا کرو. تو بچوں کو لے جانا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ گھر میں اہل و عیال کے جیسے میاں بیوی کے تعلقات درست نہیں چل رہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ محبت سے چلتا ہے, اتفاق سے چلتا ہے. کبھی کبھی اس میں اختلاف آ جاتا ہے. اب بیوی شوہر کو نہ بزرگ سمجھتی, کتنے بڑا بزرگ ہو, کتنے بڑا بزرگ ہو, وہ اس کو کبھی بزرگ نہیں سمجھے گی, اور نہ ہی وہ شوہر کی کوئی بات سنے گی. تو ایسے موقع پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو کتنے ہمارے ساتھی دوست احباب آ کر پوچھتے ہیں کہ ایسا گھر کے حالات چل رہے ہیں, تو بھائی تم کوشش کرو کسی بزرگ کے بیان میں لے جاؤ, کسی اللہ والے کے بیان میں لے جاؤ. تو انہوں نے بات مانی ماشاءاللہ. تو وہ اللہ والوں کے بیان میں لے گئے, وہ خود ہی کہنے لگے کہ بہت بہتری آ گئی, ہمارے آپس کا رشتہ بہت اچھا ہو گیا. کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد کیا ہے, مرد بھی سن رہا ہے اصلاحی باتیں, عورت بھی سن رہی ہے اصلاحی باتیں, دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے. صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت. ہم نے اس کو بالکل غیر ضروری سمجھ لی ہے, ہم نے اس کو بالکل غیر ضروری سمجھا. پہلے زمانے میں رواج تھا, ہمیں اپنے بچپن کا یاد ہے, قریب میں بہت سارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے. حضرت مولانا یوسف ردھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ, اور دیگر اکابرین بڑے بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے. ان کے بیانات ہوا کرتے تھے, اور ان کے بیانات میں مجھے یاد ہے آج تک, مجمع مردوں کا بھی خوب ہوا کرتا تھا, عورتوں کا بھی خوب ہوا کرتا تھا, اور خوب لوگ آیا کرتے تھے. صبح کا حضرت ردھانوی شہید مولانا یوسف ردھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوا کرتا تھا مسجد میں. حضرت اس طرح قرآن کریم لے کر بیٹھا کرتے تھے, اور یہ ایک لمبی لائن دروس میں شامل ہونے والے لوگوں کی ہوتی تھی, اور سب کے آگے قرآن کھلے ہوئے ہوتے تھے, اور سب فجر کی نماز میں پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے تھے کہ یہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے. اور وہ کیوں آتے تھے کہ اتنے بڑے عالم دین اللہ والے کی صحبت میں جائیں گے, ان کے اثرات آئیں گے, ان کی باتوں کا اثر ہوگا. تربیت ہوتی تھی, تربیت. صرف صحبت یہ نام نہیں ہے کہ میں کی کہتا رہوں بھائی اللہ والوں کے پاس جاؤ. صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہوتی ہے. جیسے شیشہ ہے, شیشہ جب ہم شیشے میں دیکھیں گے اپنے چہرہ, تو شیشہ ہمیں اگر ہمارے چہرے پہ کوئی نشان ہوگا تو نشان دکھائے گا کہ کالک لگی صاف کرو, سرما لگ گیا پھیل گیا صاف کرو, یا مجھے بڑی ہو رہی صاف کاٹو. جو بھی ہمارے چہرے پہ یا کپڑوں پہ داغ دھبے ہوں گے تو شیشہ دکھائے گا. تو شیشے کا کام کیا ہے, عیب دکھانا اور اچھائی بھی دکھانا. اگر چہرہ اچھا لگ رہا ہے تو میں صحیح ہوں ماشاءاللہ, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, دعا ہے شیشہ دیکھنے کی, آئینہ دیکھنے کی. تو شیشہ ہمیں, اور اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہوگی وہ بھی دکھا دے گا. اسی طرح انسان جب اللہ والوں کے پاس جاتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے, تو وہاں جانے کے بعد بھی جب ہم باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ہماری تربیت ہوتی ہے کہ یہ بات میرے اندر نہیں ہے, یہ بات میرے اندر نہیں ہے, یہ برائی میرے اندر ہے, یہ اچھائی نہیں ہے, یہ برائی ہے میرے اندر. ہم اپنے حضرت کی مجلس میں گئے تھے, منگل کی مجلس میں, دارالعلوم کراچی, حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی مجلس میں.
تو حضرت کی مجلس میں اس دفعہ جو عنوان تھا اس میں خاص طور پر اس بات پر حضرت نے زور دیا تھا کہ مزاج میں نرمی، طبیعت میں نرمی، زبان میں نرمی، گفتگو میں نرمی، رویوں میں نرمی، ملاقات اور معاملات میں نرمی، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو. یہ خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو خوبی پسند ہے، اہل جنت کی جو نشانی ہے ان میں ایک نشانی ہے کہ وہ نرمی والے ہوتے ہیں، نرم مزاج. اب ہم جب اللہ والوں کی باتیں سن رہے تھے تو ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ یہ نرمی ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ہماری مزاج میں سختی ہے، یہ ہماری زبان میں سختی، یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تربیت. اللہ والوں کی مجلس میں جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تربیت ہوتی. تربیت جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب میری نبض چیک کریں. تو جو حکیم نبض کے ماہر ہوتے ہیں وہ نبض دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبض ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بیماریاں کا حساب. اور پہلے زمانے میں یہ نباز حکیم ہوا کرتے تھے. یہ بھی ایک فن ہے، مہارت ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، فن ہے. اب وہ مہارت نہیں رہی تو اب ٹیسٹ آ گئے. تو کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں بھائی آپ یہ ٹیسٹ کراؤ، 10-12 ٹیسٹ لکھ دیے، 3-4 ٹیسٹ لکھ دیے. اب ٹیسٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ میرے اندر کیا بیماری ہے. ٹیسٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ میرے اندر کیا بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری. تو ہم کیا کرتے ہیں، بیماری سن کر فوراً علاج کرتے ہیں. تو اللہ والوں کی جب ہم مجلس میں اور صحبت میں جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات میرے اندر نہیں ہے، یہ بات میرے اندر ہے، یہ بات میرے اندر ہونی چاہیے، یہ بات کیوں میرے اندر ہے. یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہیں. اس لیے نیک لوگوں کی مجلس میں اللہ والوں کے بیانات میں جانا چاہیے، جانا چاہیے. ایمان بڑھتا ہے، نیکی کے جذبات بڑھتے ہیں، تقوی کے جذبات بڑھتے ہیں، عبادت کے جذبات بڑھتے ہیں، شوق بڑھتا ہے. وقت نکال کر، موقع نکال کر، جیسے بھی انسان کو موقع لگے ضرور جانا چاہیے. اور اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو. اور پھر آج کے زمانے میں جہاں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ موبائل کا استعمال نہ ہو، ہم تو کسی کو مشورہ نہیں دیتے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن ساتھیوں کے پاس یہ بڑا موبائل نہیں ہے، اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا، ہمارے کچھ ساتھی ایسے مل جاتے ہیں جو چھوٹا موبائل استعمال کرتے ہیں. چھوٹا میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں چھوٹا موبائل، پرانا والا بٹن والا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس یہ موبائل نہیں ہے اور چھوٹا موبائل ہے تو وہ آج کے دور کا ولی ہے، ولی ہے، متقی ہے. کیونکہ بڑے موبائل کی موجودگی میں انسان کے لیے گناہ بہت آسان ہو گئے ہیں، بہت آسان ہو گئے ہیں. اس موبائل کے ساتھ گناہ بہت آسان ہے. اور چھوٹے موبائل میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یا تو فون کرو یا فون سنو، بس تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس موبائل میں آپ 1 منٹ کے اندر ساری دنیا کی فلمیں دیکھ سکتے ہو. کہاں کی فلمیں دیکھنی ہے وہ اس موبائل میں 1 منٹ میں آ جائیں گی. کہاں کی ویڈیوز دیکھنی، سب برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. کون سی میوزک سننا ہے، کون سی دنیا کے سب فیشن اس کے اندر موجود ہیں. تو ہمارے پاس ساتھی جن کے پاس یہ موبائل نہیں ہے، میں حیران ہوتا ہوں. اور میں بولتا ہوں بھائی جب تک آپ اس موبائل کو استعمال کرو چھوٹے وہ کرتے رہنا. جب تک یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں، شکر ادا کرنا. آپ بھی محفوظ ہو فتنوں سے، آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں فتنوں سے. تو بہرحال مجبوری ہے. اب جب یہ موبائل، اس کی ضروریات بھی اس سے بہت پوری ہو رہی ہیں. تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ اس سے اچھے فوائد بھی حاصل کرنے چاہیے. جہاں اس کے اندر برائیاں ہیں وہاں اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. اچھائیاں کیا ہیں کہ اپنے گھر میں مستند علماء کے بیانات چلائیں. اب تو اس سے موبائل سے اسپیکر بلوٹوتھ کے ذریعے ٹچ کریں، پورے گھر میں وہ بیان چل جائے گا. تو مستند علماء، جن علماء جو صحیح ہوں، یعنی بہت سارے لوگ آج کل موبائل پہ بیانات آ رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے بچے غلط مطلب لے لیں. تو اپنے علماء سے مشورہ کر کے، اپنے قریب کی مسجد کے ائمہ سے مشورہ کر کے مستند علماء کے بیانات سنوائیں. تو اگر ہم گھر والوں کو کہیں لے جا نہیں سکتے، جیسے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اس میں موجود ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات موجود ہیں، اس طرح کے دیگر ہمارے اکابرین اللہ والوں کے بیانات اس میں موجود ہیں، ان کے بیانات سنوائیں تاکہ گھر والوں میں. آج کل ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ڈیفینس میں ہوتے ہیں، حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم. بیت السلام مسجد ہے ڈیفینس میں، بڑا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اتوار کے دن ان کا مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے ڈیفینس میں.
اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے مردوں کا بھی، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے عورتوں کا بھی، دور دور سے لوگ آتے ہیں ڈیفینس میں بیان سننے کے لیے، اور ان کے سارے بیانات موبائل میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم نہیں جا سکتے تو گھر والوں کو یہ کہیں بھائی اس موبائل کے جہاں تم ادھر ادھر کی چیزوں میں استعمال کرتے ہو اس موبائل میں بیان سن لو۔ تو صحبت کا فائدہ اس موبائل سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس موبائل سے ایک اچھا فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کی باتیں سننے کو مل جائیں گی، اللہ والوں کی باتیں سننے کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس وقت بہت سخت شدید ضرورت ہے کہ اپنی اولاد و نسلوں کو بچائیں، اپنی اولاد و نسلوں کو بچائیں، نہیں تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے ہم جب چھوٹے تھے تو یہ موبائل کا فتنہ تھا ہی نہیں، ہمیں تو نہیں پتا موبائل کیا ہوتا ہے، تھا ہی نہیں موبائل۔ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں ایک جگہ بٹھا دیتے تھے، ہم وہاں سے ہل نہیں سکتے تھے۔ مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا میں، تو ہمارے بڑے بھائی جو فجر کی نماز یہاں پڑھاتے ہیں، تو والد صاحب مجھے بازار لے کر جا رہے تھے اور بڑے بھائی کو مسجد میں بٹھایا۔ بچپن کی بات ہے کہ یہ اس مسجد، یہ تو مسجد تھی بھی نہیں اس وقت، تو آج سے کوئی 30 سال پرانی بات ہے۔ تو والد صاحب نے بڑے بھائی کو مسجد میں بٹھایا پہلی صف میں، جمعے کا دن تھا اور 9 بج رہے تھے، اور کہا ہم بازار جا رہے ہیں سامان لینے کے لیے، تم یہیں بیٹھے رہو قرآن پڑھو۔ تو بازار گئے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگا ہوگا، تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے بڑے بھائی کو جہاں بٹھا کر گئے تھے قرآن دے کر، وہیں بیٹھ کر 1-1.5 گھنٹہ وہ قرآن پڑھتے رہے۔ اور پھر جب واپس آئے والد صاحب چلو بھائی آ جاؤ، میں نے کہا آج کل کوئی بچے کو ہم بٹھا کر دکھا دیں، جو 8 سال کے بچے کو ہم بٹھا کر دکھا دیں کہ یہاں بیٹھتے ہیں یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس دور میں فتنے نہیں تھے، ہمیں اچھی طریقے سے بچپن بڑا سلامتی کا دور تھا، بہت عافیت سے ہم نے پرورش پائی ہے، ماحول بہت اچھا تھا، تربیت بہت اچھی تھی، اور ہر جگہ جگہ علماء کے بیانات، یعنی بچپن سے ہی ہم مولانا یوسف لدھانی شیخ رحمہ اللہ کے بیان سن رہے ہیں۔ اور تربیت کس طرح، اس وقت والدین کی فکر بھی بڑی اچھی تھی۔ والد صاحب کا معمول حضرت کا بیان شروع ہوتا تھا 12 بجے فلاں مسجد میں، ہمیں 11 بجے تیاری کے ساتھ گھر سے لے کر نکلتے تھے، اور جب ہم مسجد پہنچتے تھے 12 بجے بیان شروع ہوتا تھا، 11:30 بجے مسجد کا آدھا ہال، بڑی مسجد کا آدھا ہال بھر جاتا تھا، اس لیے ہمیں جلدی پہنچنا ہوتا تھا، اور جلدی پہنچتے تھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھتے تھے بیان میں، یہ نہیں کہ ہم پیچھے گھوم رہے ہیں مسجد میں، 10 سال کے تھے 8 سال کے تھے، لیکن پورا بیان اپنے ساتھ بٹھا کر، تو وہ دور نا بڑا اچھا تھا، بچے سنا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور بڑا خراب ہے، یعنی مجھے پتا ہے میرا بچہ اس وقت گھر میں ہے تو کیا کر رہا ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے، ہر ایک کو یہ پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جسمانی ایکٹیویٹی، یعنی کھیل رہے ہیں، فٹ بال، کرکٹ، سائیکل، اچھی بات ہے، فٹنس اچھی ہوگی، جس نہیں فزیکلی ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں ہے، موبائل لے کر بیٹھے ہیں بس، بچے بھی خراب، جسمانی لحاظ سے ایسے ہو گئے جیسے فارمی مرغی ہوتی ہے نا، فارمی مرغی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے خراب ہو جاتی ہے، فارمی مرغی چل نہیں سکتی۔ جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے، بلکہ ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ تم فارمی مرغی کھاتے ہو، وہ مرغی کھاتے ہو جو خود نہیں چل سکتی، تم کھاؤ گے تمہیں کہاں چلائے گی، یعنی اس کے اندر خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چلے، اور کھانے والے کو کہاں سے چلائے گی۔ تو بہت سارے علماء کی مختلف رائے ہیں۔ تو جس طرح فارمی مرغی سست کاہل ہوتی ہے، آج ہمارے بچے بھی اس طرح سست کاہل ہیں، نہ کھیلنے کے ہیں، نہ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں۔ تو اس لیے اس وقت اس دور میں بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بہت دعائیں کریں۔ ایک دعا قرآن کریم کی ہے، ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ اس دعا کو روزانہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی نیت سے 21 دفعہ پڑھا کریں۔ ربنا، قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 19واں پارہ ہے، 19ویں پارے کا جو پہلا پاؤ ہو رہا ہے، 19ویں پارے کا پہلا پاؤ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اس پہلے پاؤ سے پہلے کی 2-3 آیتیں، یعنی 2 آیتیں پہلے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اتنی پیاری دعا ہے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے قرآن کریم میں کہ اللہ میری اولاد و نسلوں کو، میری بیوی بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے نا، دیکھ کر خوشی ہوگی، اور ان سب کو متقیوں کا امام بنا، متقیوں کا امام۔ اس دعا کو روزانہ 21 دفعہ پڑھے گا جو، اللہ تعالیٰ اس کی بیوی بچوں، اس کے اولاد و نسلوں کو نیک بنائیں گے
اور اپنی اولاد و نسلوں کی طرف سے پریشان نہیں ہوگا. جیسے آج کل کی اولادیں ہیں نا، ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. ابھی کی بات ہے، ایک ہمارے ہیں ملنے والے، ان کا بچہ بیچارہ بس ایک راستے پہ نکل پڑا، تو وہ کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں یا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے یا اللہ اس کو اٹھا لے. باپ یعنی ایک باپ کیا کہتا ہے، اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، جب اولاد نہیں ہوتی. اور ایک باپ کے زبان سے میں سن رہا ہوں کہ وہ اپنے بچے سے، جوان بچہ ہے، ایسا تنگ ہو گئے بیچارے، کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تہجد کے وقت. یہ الفاظ بھی انہوں نے کہے کہ تہجد کے وقت دعا کروں گا اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے یا اس کو اٹھا دے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب بچوں کی تربیت نہ ہو، جب بچے ہاتھ سے نکل جائیں، جب بچے آزمائش بن جائیں، جب بچے امتحان بن جائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ یہ نوعیت نہیں آئے گی. میں نے کئی علماء کا سنا، ایک بہت بڑے علماء ہیں مفتی امجد صاحب، ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ 21 دفعہ اس دعا کا اہتمام کرو. اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی بچوں کو تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش نہیں بنائیں گے، بلکہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، تمہارے لیے راحت اور آرام بنائیں گے.